سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 43۔ میں تمہاری موت کا ہرگز خواہاں نہیں ہوں پالشاہ، اور نہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ اگر کسی بات کے بتانے میں تمہاری جان کو خطرہ درپیش ہے تو میں ہرگز تم سے اس کے لیے اصرار نہیں کروں گا کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ، اس لیے کہ میں اب اس قصے کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، البتہ ایک بات اگر تم بتانا چاہو، اور اگر تمہیں اس میں کوئی اپنے لیے نقصان نظر نہیں آتا تو میں اس کے جواب کے لیے اصرار نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا۔ وہ کیا بات ہے؟ پالشاہ نے پوچھا۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ 9 مرد بستی میں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ان سے مل کر ان کے بارے میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ان کی رہائش کا پتہ بتا نہیں سکتی تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، میں کل ہی ساری بستی گھوم کر ان لوگوں کا پتہ نکال لوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہیں کہیں رہتے ہوں گے۔ شاید مجھے تمہیں کوئی بات بتانے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 9 مرد کہاں رہتے ہیں، پالشاہ نے جواب دیا تھا پروفیسر، کیونکہ اگر میں نہ بھی بتاتی تو بھی تمہارے لیے ان کی رہائش گاہ کو تلاش کر لینا کوئی دشوار نہیں ہوگا، کیونکہ اس بستی میں تمہاری نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ البتہ تم ان لوگوں تک پہنچ سکو یا نہ پہنچ سکو یہ علیحدہ بات ہے۔ تو سنو، کل جس وقت تم نہانے گئے تھی اور جہاں ایک بڑا سا پتھر تمہاری سر پر آ کر گرا تھا، اس چشمے والی پہاڑی کے پیچھے چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلوں سے گھرا ہوا ایک میدان ہے۔ اس میدان کے وسط میں ان مردوں کے جھونپڑے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا سے آنے والا کوئی اجنبی اس چھوٹی سی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نہایت خوفناک کتے پالے گئے ہیں۔ یہ لوگ باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو وادی میں قدم رکھنے نہیں دیتے، اور اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا آدمی جس کا تعلق ہمارے قبیلے سے نہ ہو اتفاقاً وہاں آ نکلے تو یہ کتے تو دم کے دم میں اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے ہیں۔ تم اسے محض ایک داستان مت سمجھنا، میری آنکھوں کے سامنے ایک بار ایسا ہو چکا ہے۔ کسی دوسرے قبیلے کا ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلا تھا۔ وہ کئی دن کا بھوکا پیاسا اور تھکا ہوا تھا۔ اتفاق سے میں اس چشمے کے کنارے اسے مل گئی، اور میں نے سوچا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ میں اس کے لیے گوشت اور کچھ پھلوں کا انتظام کرنے گئی، اور میں نے اسے سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کہیں نہ جائے تو میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن وہ غلطی سے نہ جانے کس طرح وادی میں اتر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک کتوں نے اس کے بدن کی تکا بوٹی کر ڈالی۔ میرے لیے اتنی ہی معلومات کافی تھیں پروفیسر۔ اب میں پالشاہ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ باقی کام میں نے خود انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد ہر طرف موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بستی میں کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، البتہ بستی سے دور جنگلوں سے گیدڑوں، بھیڑیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور جھونپڑے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اس ملگجی روشنی میں گھاس پھوس کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں عجیب پراسرار اور ہیبت ناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ کسی وقت کوئی جانور تیزی سے ادھر سے نکل کر ادھر بھاگ جاتا اور پھر تاریکی میں گم ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے خوفزدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا اور میرا رخ چشمے کی طرف تھا۔ ذرا دیر میں چشمے کے کنارے پہنچ گیا۔ اس کے بعد مجھے اس پہاڑی پر چڑھنا تھا۔ یہ خاصی اونچی پہاڑی تھی اور چاندنی رات میں عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی۔ پہاڑی بنجر نہیں تھی، بلکہ طرح طرح کے درختوں اور بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور جا بجا مختلف قسم کے جانور گھوم پھر رہے تھے۔ بہت سے جانور چشمے پر پانی پی رہے تھے، اور کچھ پانی پی کر جا رہے تھے، اور کچھ پانی پینے کے لیے آ رہے تھے۔
بڑا ہی دلچسپ اور حسین منظر تھا پروفیسر۔ میں پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ یہاں سے چشمہ بھی صاف نظر آ رہا تھا اور دور بستی کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے مٹی کے سیاہ ڈھیروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہاڑی کی دوسری طرف نظر ڈالی۔ ادھر چاروں طرف چھوٹے بڑے پہاڑی ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا اور اس کے درمیان میں ایک وسیع میدان تھا جسے ایک چھوٹی سی وادی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وادی ایک ایسے بڑے سے پیالے کی شکل کی تھی کہ جس کے تمام کنارے چھوٹے بڑے اور ناہموار سے تھی۔ اب میں پہاڑی کی دوسری جانب اتر کر اس وادی میں داخل ہو سکتا تھا۔ میدان کے وسط میں مجھے ویسے ہی گول گول اور چھوٹے چھوٹے جھونپڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 10 تھے اور میدان کے ایک طرف آگ کا بڑا سا الاؤ روشن تھا جو شاید جانوروں سے حفاظت کے لیے جلایا گیا تھا۔ مجھے جھونپڑوں کے پاس بھاری جسامت والے پرہیبت جانور ادھر ادھر آزادانہ طور پر گھومتے ہوئے نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی کتے ہیں جن کا ذکر مجھ سے پالشاہ نے کیا تھا اور اس وادی میں آنے والے ہر اجنبی کو پھاڑ کھاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ان کتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بھلا مجھے وہ کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ میں آہستہ آہستہ پہاڑی کی چوٹی سے دوسری طرف اترنے لگا، پیالے جیسی اس وادی کی طرف جہاں مٹی کے بنے ہوئے جھونپڑے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی اور ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تمام جھونپڑوں میں سناٹا تھا اور اندر باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ صرف چاند کی روشنی میں چیزوں کے دھندلے دھندلے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ میں پہاڑی کی چوٹی سے اتر کر آہستہ آہستہ جھونپڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک ایک بہت بڑا کتا جو جسامت میں کسی طرح سے بھی ایک درمیانہ درجے کے بھیڑیے سے کم نہ تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کتا چند لمحوں تک غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ وہ نہ تو بھونک رہا تھا اور نہ ہی مجھ پر آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس خاموشی سے مجھے تک رہا تھا۔ اسی اثنا میں چند اور کتے بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان کا رویہ بھی یہی تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھ پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کی۔ میں نے ایک بار کی زور سے ہاتھ ہلایا اور سارے کتے اچانک ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے نہیں ٹکا اور وہ مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئے۔ مجھے اس بات پر کافی حیرت ہوئی کہ اس قبیلے کے لوگ اور تو کوئی جانور نہیں پالتے۔ وہ اس قدر پسماندہ تھے کہ انہوں نے اب تک جانور پالنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے نزدیک جانور کا محض ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اس کا گوشت کھانا اور اس کی کھال کو جھونپڑی کے فرش پر بچھانے یا چھت پر لگانے کے لیے استعمال کرنا۔ میں نے اب تک یہاں جانوروں کے محض 2 ہی استعمال دیکھی تھی، لیکن یہ کتے پال رہے تھے۔ ان کے پاس خاصی بڑی تعداد میں اعلیٰ درجے کے کتے موجود تھے جو بہترین محافظ کا کام دیتے تھے۔ بہرحال پروفیسر، ان کتوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر میں نے ایک نظر اس وادی میں پھیلے ہوئے جھونپڑوں پر ڈالی۔ میدان میں بھی جگہ جگہ سرسبز و شاداب درخت لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پھولوں کے پودے اور ہری بھری بیلیں لہلہا رہی تھیں۔ ابھی میں اس منظر کا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھا کہ اچانک مجھے ایک جھونپڑے سے ایک سایہ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں دبک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اندھیرے میں ہونے کے سبب وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے جس درخت کے ساتھ پناہ لی تھی وہ کافی بڑا تھا اور ایک جھونپڑے کے قریب تھا۔ عین اسی وقت اس جھونپڑے سے ایک ہیولا برآمد ہوا۔ میں نے خود کو اچھی طرح درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ دونوں آنے والے میرے بالکل قریب سے گزرے اور میں نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا۔ ان میں سے ایک تو شمال تھی جس سے اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور دوسری عورت ان دونوں عورتوں میں سے ایک تھی جو دن کے وقت نراز کے جھونپڑے کے باہر پہرا دیتی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں مختلف جھونپڑوں سے برآمد ہوئی تھیں اور پھر اندھیرے میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہوئی وہاں سے بستی کی طرف روانہ ہوئی تھیں۔ میں انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے بندروں کی سی پھرتی کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اب وہ پہاڑی پر سے اتر کر اپنی بستی کی جانب جا رہی ہوں گی۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات گئے یہ دونوں یہاں کیا کر رہی تھیں، لیکن پھر فوراً ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ ان دونوں عورتوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد میں آہستہ سے درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور ایک جھونپڑے کی طرف بڑھا۔ میں نے گول جھونپڑے کا ایک پورا چکر لگایا اور پھر آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا لیکن جھونپڑے کے اندر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی اس چھوٹی سی مشعل میں پیدا ہو رہی تھی جو جھونپڑے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔
جھونپڑے میں زمین پر گھاس پھوس کا ایک بستر تھا۔ میں چند لمحوں تک اس جھونپڑے کے اندر نظر آنے والے اس منظر کو دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب میرا رخ ایک چھوٹے سے دوسرے جھونپڑے کی طرف تھا۔ اس جھونپڑے کا بھی میں نے پہلے پورا چکر لگایا۔ اس کے بعد میں دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق غالباً مردوں کو بستی میں عورتوں کے گھروں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس معاملے میں سارا اختیار اور اقتدار عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ گویا مردوں کی حیثیت یہاں ایک قسم کے قیدیوں کی سی ہے اور انہیں کسی بھی لحاظ سے عورتوں پر برتری حاصل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک طرح سے عورتوں کے غلام اور محکوم تھے۔ ذرا ہی دیر میں گھوم پھر کر میں نے ساری صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ میں نے اس میدان میں موجود جھونپڑوں کی تعداد گنی۔ وہ 10 تھے۔ ان 10 میں سے صرف ایک جھونپڑا ایسا تھا جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا اور جہاں مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس جھونپڑے میں زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اندازے سے یہ سمجھا کہ یہ آپیل کا جھونپڑا ہوگا جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور جس کا خون اور گوشت بستی کی عورتوں کے منہ اور پیٹ میں جا کر ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ جھونپڑا بالکل خالی پڑا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا پروفیسر۔ میں یوں ہی بلا کسی خاص تعین کے ایک جھونپڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک سیاہ فام اور طاقتور مرد گھاس پھوس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سر جھونپڑے کے دروازے کی طرف تھا، اس لیے وہ مجھے فوری طور پر دیکھ نہیں سکا، بلکہ وہ مجھے سرے سے دیکھ ہی نہ سکا۔ میری آمد کی اطلاع اسے اس وقت ہوئی جب میں بالکل اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں دیکھتے ہی وہ آدمی خوف و دہشت اور حیرت کے عالم میں بستر سے اچھل پڑا۔ اس کی زبان جیسے گونگ ہو گئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اس کی زبان سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے تھے۔ تم ڈمبالا ہو نا؟ میں نے کل تمہیں دیکھا تھا۔ ہاں، تمہاری بستی والوں نے مجھے ڈمبالا کہنا شروع کر دیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم حقیقت میں ڈمبالا نہیں ہو؟ اس کا انحصار تم لوگوں کے سمجھنے پر ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ بہرحال تم مجھے ڈمبالا ہی سمجھو۔ لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے اگر نارو کو پتہ چل گیا کہ تم میرے جھونپڑے میں آئے تھے تو میرے جسم کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی، اور تمہارے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا یہ بات مجھے نہیں معلوم۔ تم اطمینان رکھو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نارو یا کسی اور کو اس بات کا ہرگز پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ میں تو تم سے صرف کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اب تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم خوفناک اور خون کے پیاسے کتوں سے بچ کر یہاں کیسے آ گئے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس وادی کی حفاظت اور نگرانی کے لیے نہایت خونخوار کتے موجود رہتے ہیں جو کسی بھی اجنبی کو یہاں داخل نہیں ہونے دیتے، اور وہ کتے اسے پھاڑ کر کھا لیتے ہیں؟ کیا ان کتوں نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کیا تم نے ان پر کوئی جادو کر دیا ہے؟ میرے دوست، شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے مجھے ڈمبالا کہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ڈمبالا دیوتا ہوتا ہے۔ بھلا کتے کسی دیوتا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات معلوم ہے، اس شخص نے جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈمبالا ایک ایسا دیوتا ہے جو شکان دیوتا سے ہرگز بڑا نہیں ہے، اور وہ شکان دیوتا کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ڈمبالا میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس وادی میں اجنبیوں کا داخلہ شکان کے حکم سے بند ہے، اور شکان کسی حالت میں بھی اپنا حکم واپس نہیں لیتا اور نہ ہی اس میں تبدیلی کرتا ہے۔ وہ ڈمبالا کو اس وادی میں آنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، میں نے دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہارے سامنے یہاں موجود ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام امبالو ہے، اس شخص نے کہا، اور میں یہاں کے 9 مردوں میں سے ایک ہوں۔ اچھا تو میرے دوست امبالو، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس قبیلے اور اس بستی میں مردوں کی حالت اتنی مختلف کیوں ہے؟ انہیں اتنا الگ تھلگ کیوں رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ مجھ سے یہ سب کچھ مت پوچھو ڈمبالا، امبالو نے خوفزدہ آواز میں جواب دیا۔ اگر نراس یا نارو کو اس بات کا علم ہو گیا
تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اگر میں تمہیں اس بات کا یقین دلا دوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ ناممکن ہے، امبالو نے جواب دیا۔ نراز کا تعلق براہ راست شکان دیوتا سے ہے، اور وہ سب سے بڑا دیوتا ہے اور جس کی قوتوں اور طاقتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ شکان بہت عظیم ہے اور نراز شکان سے گہری قربت رکھتی ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ایک بات بتاؤ امبالو، میں نے پینترا بدل کر دوسرا وار کرتے ہوئے کہا، پروفیسر، کیا تم اپنی موجودہ زندگی سے خوش اور مطمئن ہو؟ ان عورتوں کا قیدی بن کر رہنا پسند کرتے ہو؟ اور اگر میں تمہیں اس قید سے نجات پانے کا راستہ بتا دوں تو کیا تمہارے لیے وہ سود مند ہوگا؟ تم نہ جانے یہ کیا کہہ رہے ہو ڈمبالا، امبالو نے کہا۔ بہرحال کسی نہ کسی دن تو میری باری بھی آ ہی جائے گی، اس لیے میں تمہیں یہ بات بتا دیتا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ مجھے تم سے کوئی لالچ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنی موجودہ زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ میں تمہارے ساتھ گفتگو پر صرف اس لیے آمادہ ہو گیا ہوں کہ شاید تمہیں ہم لوگوں کی زندگی کے حالات سے کوئی دلچسپی ہے اور تم ہمارے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ کچھ جاننا چاہتے ہو۔ اس نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد کہا، اچھا تو سنو۔ امبالو نے آہستہ آہستہ سرگوشی کے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ہم لوگوں کا یہ قبیلہ بہت لمبے زمانے سے سمندر کے کنارے اس ہرے بھرے اور خوبصورت جنگل میں آباد ہے۔ میں نے اپنی نانی سے سنا ہے کہ کسی زمانے میں اس قبیلے کا سردار مرد ہوا کرتا تھا۔ اس وقت قبیلے میں مجموعی طور پر مردوں ہی کو سرداری حاصل تھی اور عورتیں ایک طرح سے ان کی محکوم تھیں۔ اس سردار کے زمانے میں یہاں ایک جادوگرنی رہا کرتی تھی جس کا نام چمپال تھا۔ چمپال زبردست علم اور بصیرت کی حامل تھی اور اس کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس جادوگرنی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام گرشالہ تھا۔ چمپال اپنی بیٹی کو بہت چاہتی تھی اور اس نے اسے بھی اپنی طرح جادوگرنی بنا دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی جادو میں بڑی مہارت رکھتی تھیں، اور پھر یوں ہوا کہ قبیلے کے سردار نے کسی بات پر ناراض ہو کر چمپال کی بیٹی گرشالہ کو قبیلے کی حدود سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ چمپال نے سردار کو یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بیٹی بے قصور ہے، لیکن چمپال کی بات کسی نے نہ سنی۔ سردار کے دوست و احباب میں جتنے بھی مرد شامل تھے ان سب نے گرشالہ کو مورد الزام ٹھہرایا، اور ان سب نے سردار کو یہ رائے دی کہ گرشالہ کو کھلے اور تاریک جنگل میں چاروں ہاتھ پیر باندھ کر چھوڑ دیا جائے۔ چمپال کے بہت زیادہ اصرار اور خوشامد کے باوجود بھی کسی کا دل نہ پسیجا اور گرشالہ کو ہاتھ پیر باندھ کر بالکل بے بس کر کے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ گرشالہ کو جنگلی جانوروں نے اپنا لقمہ بنا لیا ہوگا۔ اس وقت تک نہ تو چمپال اتنی بڑی جادوگرنی تھی کہ اپنی بیٹی کو سردار کے قہر سے بچا سکے، اور نہ ہی گرشالہ کو اتنا جادو آتا تھا کہ قبیلے کے زیادہ تر مردوں نے سردار کا ساتھ دیا، جبکہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد گرشالہ کی حمایت میں تھی اور ان کی یہ رائے تھی کہ گرشالہ قصوروار نہیں ہے۔ تاہم گرشالہ کا خاتمہ ہو گیا اور چمپال جیسے غم سے نڈھال ہو گئی، اور اس کے چند ہی روز بعد چمپال بھی غائب ہو گئی۔ بستی کے سردار نے چمپال کی بڑی تلاش کروائی۔ بستی کے دیگر لوگ بھی مدتوں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ البتہ کبھی کبھی وہ ماہی گیروں کو سمندر کے قریب واقع بڑے بڑے تاریک اور گہرے غاروں میں سے کسی ایک میں نظر آ جاتی، لیکن ایک جھلک دکھا کر فوراً ہی غائب ہو جاتی تھی۔ کئی ماہی گیروں نے غاروں کے اندر گھس گھس کر اسے تلاش کرنا چاہا، لیکن اس کا کوئی پتہ نشان نہ ملا۔ اور پھر 1 سال کے بعد چمپال نمودار ہوئی، لیکن اس دفعے اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور ان سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ اس کا جسم اگرچہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، لیکن اس میں بے پناہ توانائی بھری ہوئی تھی۔ اس نے بستی میں آتے ہی اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اتنے دنوں تک شکان دیوتا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور بالآخر اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اب شکان دیوتا سے اس کا براہ راست تعلق قائم ہو گیا ہے، اور وہ اس قبیلے میں اب شکان دیوتا کے نائب کی حیثیت سے رہے گی۔ شکان دیوتا کی پرستش ہمارے قبیلے میں بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ چمپال نے بتایا کہ اس کے شکم میں شکان دیوتا کا بچہ ہے، جو ابھی پیدائش کے بعد ان سب لوگوں سے سخت انتقام لے گا جنہوں نے گرشالہ پر مظالم ڈھائے ہیں اور اسے موت کے منہ میں پہنچایا تھا۔ چمپال کی یہ باتیں سن کر قبیلے کا سردار سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ
چمپال یا اس کی اولاد اب اسے انتقام لیے بغیر نہیں رہے گی۔ چنانچہ اس نے چمپال کو مروانے کی سازش کر دی، لیکن چمپال کو اپنی قوتوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سردار اس کے خون کا پیاسا ہے، اور وہ ایک رات کو خاموشی سے دوبارہ غائب ہو گئی۔ سردار نے اس بار بھی چمپال کو تلاش کروانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن چمپال ایسی غائب ہوئی کہ اس کا کوئی پتہ نشان ہی نہیں ملا۔ اس طرح 2 سال کی مدت اور گزر گئی، اور اس بار جب چمپال دوبارہ نمودار ہوئی تو اس کی گود میں کوئی 1.5 سال کی ایک بچی تھی۔ چمپال نے قبیلے کے سردار کو پیغام کہلوا دیا کہ اسے یا اس کی بچی کو اگر نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، کیونکہ اس کی گود میں شکان دیوتا کی اولاد ہے، اور شکان دیوتا اپنی اس اولاد کی تباہی پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ قبیلے کا سردار یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، اور اس نے چمپال یا اس کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک وہ مرد ایک ایک کر کے مرنے لگے جنہوں نے کرشالہ کو سزا دلوانے میں کوئی حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ ایسے لوگوں میں صرف قبیلے کا سردار باقی بچا۔ اور پھر چند روز کے بعد اچانک سردار بھی فوت ہو گیا۔ اب وہ سب لوگ مر چکے تھے جو کرشالہ کو سزا دلوانے میں شریک تھے۔ اس موقع پر سردار کے بعض دوستوں نے دوستی نبھانے کی غرض سے چمپال اور اس کی بیٹی پر حملے کر دیے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور وہ سب کے سب دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر مارے گئے۔ سردار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نرگل تھا۔ سردار اور اس کے ساتھیوں کی تابڑ توڑ موت نے ساری بستی کے لوگوں کو سخت خوفزدہ کر دیا تھا، اور انہیں اس بات کا کامل یقین تھا کہ یہ سب چمپال کا کیا دھرا ہے۔ وہ سب کے سب چمپال سے ڈرنے لگے، اور اس کے ہر حکم کی بے چون چرا تعمیل کی جانے لگی۔ چمپال نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس قبیلے کی عورتوں پر سے مردوں کی فوقیت کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے۔ اس نے قبیلے کے مرحوم سردار کی جگہ اس کی بیٹی نرگل کو قبیلے کا نیا سردار بنایا، اور خود قبیلے کی روحانی پیشوا بن گئی۔ اس نے نرگل کو بالکل اپنی مٹھی میں لے لیا، اور اس کے بعد اس نے عجیب و غریب قوانین نافذ کرنے شروع کر دیے۔ چمپال نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے پورے قبیلے میں بالغ اور صحت مند مردوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس نے قبیلے کے 10 بہترین جوانوں کو چھانٹ لیا، اور اس کے علاوہ باقی سارے مردوں کو قتل کروا دیا۔ آج بھی 10 مرد قبیلے کی ساری عورتوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں چمپال نے یہ حکم دیا تھا کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں، انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ بچوں کے بارے میں یہ طے پایا کہ لڑکے جب سن بلوغ کو پہنچنے کے قریب ہوں گی تو ان میں سے اچھی صحت اور جسم والے لڑکوں کو زندہ رکھا جائے گا، اور باقیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا کہ کبھی بھی قبیلے میں بالغ مردوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو۔ چمپال نے بتایا تھا کہ اسے یہ ساری ہدایت شکان دیوتا نے دی ہے، جو زمین و آسمان کا سب سے زیادہ طاقتور دیوتا ہے۔ بستی میں کسی کی مجال تھی کہ چمپال کے حکم سے روگردانی کر سکے۔ اس طرح بستی میں عملاً چمپال کی حکمرانی قائم ہو گئی، اور اس نے نرگل کو بالکل اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ نرگل اس کے حکم کے بغیر دم نہیں مار سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چمپال نے اپنی بیٹی کو بھی شروع سے اپنا علم سکھانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ سن بلوغ کو پہنچتے پہنچتے وہ پوری جادوگرنی بن گئی۔ چمپال کے مرنے کے بعد اس کی جگہ اس کی بیٹی نے لے لی، اور اسی طرح نرگل کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی قبیلے کی سردار بن گئی، اور یہ سلسلہ اسی طرح آج تک چلا آ رہا ہے۔ نراس جادوگرنی چمپال خاندان سے ہی ہے، اور نارو نرگل کے خاندان سے۔ تو گویا جب اس قبیلے میں کوئی مرد فاضل ہو جاتا ہے تو اسے شکان دیوتا کی بھینٹ چڑھا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح 10 کی تعداد برقرار رکھی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، اور گویا اس حساب سے یہ ہوا کہ میری اس قبیلے میں آمد ایک مرد کی موت کا سبب بن گئی؟ تمہاری پہلی بات تو صحیح ہے، امبالو نے جواب دیا۔ دوسری بات اتنی صحیح نہیں ہے۔ اگر تم نہ بھی آتے تو بھی چند مہینوں میں قبیلے کے 2-1 لڑکے بالغ ہونے والے تھے۔ ان کے بالغ ہونے کے بعد یا تو ان میں سے ہی کسی کو قتل کر دیا جاتا، اور یا پھر پہلے ہی موجود بالغ مردوں میں سے کسی کو ہلاک کر دیا جاتا۔ 10 سے زیادہ تعداد موجود رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ آئندہ چند مہینوں بعد جب کچھ لڑکے بالغ ہو جائیں گے تو مردوں میں سے پھر کسی کو مرنا پڑے گا، اب کہ جس کی باری آتی ہے۔ ہاں، کسی نہ کسی کو تو ضرور مرنا پڑے گا، امبالو نے اطمینان کے ساتھ کہا۔
لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کی باری آئے گی۔ ممکن ہے میری ہی باری آ جائے۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق تو صرف نراس کو ہے، اور نراس کا کہنا ہے کہ وہ شکان دیوتا کے ائمہ پر عمل کرتی ہے۔ کیا یہاں کے مرد اس صورتحال سے خوش ہیں، اس طریقے سے مطمئن ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے اس سوال پر امبالو کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور خوفزدہ نظروں سے گھبرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ڈمبالا؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا تم ہم لوگوں کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا اس وقت یہاں آنا ہی میرے لیے سخت پریشانی کا باعث ہے۔ اگر نراس یا نارو کو اس بات کا علم ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ اب تم مزید الٹی سیدھی باتیں مت کرو اور بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ میں یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہارے جھونپڑے میں ہی رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم لوگ برضا و رغبت اس صورتحال کو قبول کر چکے ہو؟ ہماری اپنی مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، امبالو نے آہستہ سے جواب دیا۔ شکان دیوتا اور اس کی نمائندہ نراس کی مرضی ہے، ہماری اپنی مرضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، امبالو نے آہستہ سے جواب دیا۔ شکان دیوتا اور اس کی نمائندہ نراس کی مرضی ہی میں ہماری مرضی ہے۔ اگر شکان دیوتا کا ہمارے بارے میں یہی فیصلہ ہے تو پھر ہم اس فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ کیا تم مردوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی وادی تک محدود رہنے پر مجبور ہیں۔ ہم پہاڑی کے اس طرف نہیں جا سکتے تا وقت کہ ہمیں خاص طور پر اس کے لیے بلایا جائے۔ اچھا دوست، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبانی مجھے یہاں کے حالات کا مکمل علم ہو چکا ہے، اور اب میں کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب ضرور سوچوں گا جس کے باعث تم لوگوں کو ذلت کی اس زندگی سے نجات مل جائے۔ اس فریب میں مبتلا نہ رہنا دوست، امبالو نے مجھ سے کہا۔ اگر نارو کو ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ اور نراس دونوں تمہارے پیچھے پڑ جائیں گی، اور عین ممکن ہے کہ نراس شکان دیوتا کی مدد حاصل کر کے تمہارے جسم میں سے ڈمبالا کی روح کو نکال دے، اور تم ایک معمولی اور کم حیثیت کے آدمی رہ جاؤ۔ اس صورت میں نارو تمہیں بآسانی کشتی میں شکست دے کر ہلاک کر سکتی ہے۔ کشتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا نارو مردوں سے کشتی بھی لڑتی ہے؟ کیوں نہیں، امبالو نے جواب دیا۔ اس کا انحصار اس کی مرضی پر ہے۔ جب بھی دو ایک نئے لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں اور قبیلے میں مردوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو نارو اپنی مرضی سے کسی ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہے جو صحت اور طاقت میں لاجواب ہو۔ اس کے بعد وہ اس شخص کو کھلے مقابلے کی دعوت دیتی ہے۔ بستی کے وسط میں جو میدان ہے وہیں نارو کی اور اس مرد کی کشتی ہوتی ہے۔ اس شخص کے زندہ رہنے کی صورت صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح نارو کو کشتی میں شکست دے دے، اور اگر وہ نارو کو ہرا دے تو اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نارو سے کشتی لڑنے والا کوئی مرد زندہ نہیں بچ سکا۔ نارو اپنے ہر مد مقابل کو شکست دے دیتی ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیتی ہے۔ حسب روایت اس کے خون اور گوشت کو شکان دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے اور بستی کی تمام عورتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مردوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بالفرض کوئی مرد ایسا ہو جو کشتی میں نارو کو شکست دے دے تو روایات کے مطابق نارو بھی اس شخص کو نہ تو ہلاک کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کی ہلاکت کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اسے اس شخص کی جان بخشی دینی ہوگی اور پھر کشتی لڑنے کے لیے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس دوسرے شخص کو شکست دے دیتی ہے تو پھر اسے پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے قتل کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کی تعداد ہر حالت میں 10 ہی رہے گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو کیا تمہارے خیال میں نراس میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ میرے جسم سے ڈمبالا کی روح کو نکال کر مجھے ایک معمولی اور عام انسان میں تبدیل کر دے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں، امبالو نے اطمینان سے جواب دیا۔ نراس عظیم ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، اسے شکان دیوتا کی بھرپور تائید حاصل ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم سے تمہاری ساری طاقتیں چھین سکتی ہے۔ میں نے ان ساری اطلاعات کے لیے امبالو کا ایک بار پھر شکر ادا کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ جب میں امبالو کے جھونپڑے سے نکلا تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ساری بستی موت کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خونخوار اور دراز قامت کتے
مردوں کے جھونپڑوں کے آس پاس آزادانہ گھوم پھر رہی تھی۔ یہ اس قدر خوفناک کتے تھی کہ اگر کسی انسان پر حملہ کر دیتی تو آن کی آن میں اس کی بوٹیاں نوچ کھا لے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسا صرف عام انسانوں کے ساتھ کر سکتے تھی، میرے ساتھ نہیں۔ میں تو عام انسانوں سے ہر لحاظ سے بہت مختلف تھا۔ چنانچہ وہ خوفناک شکلوں والے آدم خور کتے میرے ادھر ادھر منڈلاتے رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ مردوں کی وادی میں سے نکل کر اونچی پہاڑی پر چڑھنے لگا، اور اس کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد میں نے دوسری طرف اترنے کا آغاز کر دیا۔ ذرا دیر بعد میں پہاڑی سے نیچے اتر کر بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مردوں کی وادی کی طرح عورتوں کی بستی میں بھی دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ملگجی چاندنی میں سفر کرتا ہوا میں نارو کے جھونپڑے تک پہنچ گیا اور دبے پاؤں بلی کی طرح آہستہ سے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میرا دل معلومات کے وسیع خزانے سے بھرا ہوا تھا، اور اب میں ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر یہاں کے مردوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے سوچ وچار اور کسی مناسب حکمت عملی کی ضرورت تھی تاکہ میری شخصیت کا اصل راز ان لوگوں پر کم سے کم منکشف ہو اور وہ میری غیر معمولی صلاحیتوں کو نہ جان سکیں۔ دوسری صبح قیامت کی صبح تھی۔ ابھی میں سو کر پوری طرح بیدار بھی نہ ہوا تھا کہ ایک عجیب و غریب قسم کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سے مسلح عورتوں کا مجمع دیکھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نارو میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے اور وہ سخت غصے اور طیش کے عالم میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں جو سب کی سب تیر کمان اور دوسرے ہتھیاروں سے مسلح تھیں۔ ڈمبالا، نارو نے مجھے بھاری آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری اس بستی میں آمد ہمارے لیے باعث فخر و امتیاز تھی۔ تم خوش بختی کی علامت بن کر آئی تھی۔ تمہاری آمد کے لیے 100 سال تک انتظار کرنا پڑا تھا، اور اس کے بعد جا کر ڈمبالا دیوتا اپنی روح کو کسی انسانی پیکر میں منتقل کر کے یہاں بھیجتا ہے، لیکن تم نے یہاں آنے کے بعد ڈمبالا کی روح سے بے وفائی کی اور ہم لوگوں سے بھی بے وفائی کی ہے۔ ہم سب کو اس بات کا سخت افسوس ہے کہ تم کل رات چوری چھپے پہاڑی کے اس پار مردوں کی وادی میں چلے گئے، جبکہ تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے مردوں کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا تھا اور میں نے اس کا واضح جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا صاف طور پر مطلب یہی تھا کہ ہم تمہیں اپنے اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تم کل رات امبالو کے جھونپڑے میں جا پہنچے۔ ہم سب کو اس بات پر حیرت ہے کہ خونخوار کتوں نے تمہیں کیوں کر چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈمبالا کی عظیم روح کا کرشمہ ہو۔ تم نہ صرف امبالو کے جھونپڑے میں گئے، بلکہ تم نے اسے مجبور کر کے یہاں کے بارے میں وہ ساری باتیں معلوم کر لی جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ احمق اور نادان امبالو تمہیں ساری تفصیلات بتاتا رہا اور تم اس سے کرید کر یہاں کے بارے میں سوالات پوچھتے رہے۔ تم شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ تم دونوں کی ملاقات اور گفتگو کا کسی کو علم نہیں ہوگا، لیکن یہ تمہاری بہت بڑی بھول تھی۔ تمہیں یقیناً اس بات کا علم نہیں تھا کہ برابر کے جھونپڑے میں پالکم رہتا ہے، اور اس وقت اس کے ساتھ اندلک موجود تھی۔ پالکم اور اندلک نے وہ ساری باتیں سن لی جو تمہارے اور امبالو کے درمیان ہوئی تھیں، اور انہوں نے رات کو ہی جا کر عظیم نراز کو اس سارے واقعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ عظیم نراز سخت برہم ہے، اور اس صورتحال نے اسے شدید غضبناک بنا دیا ہے۔ میں اگر اب چاہوں بھی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تمہارے اندر دیوتا کی روح اس وقت ضرور موجود ہے، لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے تھی کہ شکان دیوتا سب سے عظیم ہے اور نراز اس کی نمائندہ ہے۔ اب تمہیں نراز کے پاس چلنا پڑے گا۔ اس نے تمہیں فوراً طلب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے نہ ہی کوئی ندامت ہے اور نہ ہی میں اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر عظیم نراز نے مجھے طلب کیا ہے تو میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر اٹھو اور چلو، نارو نے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہمارا قافلہ نارو کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ میرے آگے آگے نارو چل رہی تھی، جس کے دونوں ہاتھوں میں ہٹیوں کے بنے ہوئے بھاری بھاری ہتھیار تھے، اور میرے آگے پیچھے اور دائیں بائیں بہت بڑی تعداد میں عورتیں چل رہی تھیں جو سب کی سب اسی قسم کی ہتھیاروں سے مسلح تھیں اور بڑی چوکس نظر آ رہی تھیں۔
صاف ظاہر تھا کہ اس وقت میری حالت ایک قیدی کی سی تھی جسے مسلح محافظوں کی نگرانی میں لے جایا جا رہا تھا، گو کہ مجھ سے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں قیدی ہوں اور میری حفاظت کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت صورتحال یہی تھی کہ مجھے اس انداز سے لے جایا جا رہا تھا کہ میں کوئی فرار کی راہ اختیار نہ کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں ان وحشی عورتوں کی حماقت اور سادگی پر ہنس رہا تھا۔ بھلا مجھے راہ فرار اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر میں فرار ہونا بھی چاہتا تو بھلا ان میں کس کی اتنی ہمت تھی کہ مجھے روک سکتا؟ نہ تو ناراض جادوگرنی کا جادو میرے اوپر کوئی اثر کر سکتا تھا اور نہ ہی نارو کی بے پناہ جسمانی طاقت۔ میں اس تماشے میں دلچسپی لینے لگا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے آئندہ اقدامات کیا ہوں گے۔ سرزمین افریقہ پر یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور میں اس تجربے سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہمارا جلوس نراز کے جھونپڑے کے سامنے جا کر رک گیا۔ نارو اس جلوس کی قیادت کر رہی تھی۔ جلوس میں نراز کی نائب دہل بھی شامل تھی۔ مجھ سمیت سب لوگ باہر ٹہر گئے اور صرف دہل اندر چلی گئی۔ نارو بھی وہی کھڑی رہی۔ ذرا دیر کے بعد دہل اندر سے نکل آئی۔ اس نے نارو سے کہا کہ وہ ڈمبالا کو ساتھ لے کر اندر آ جائے اور باقی سب لوگ دروازے پر کھڑے رہیں۔ نارو نے اپنی ساتھی مسلح عورتوں کو اشارہ کیا اور وہ اپنے اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کر ایک دم چوکس ہو گئیں۔ دہل کی سربراہی میں اور نارو اندر داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی جس چیز پر سب سے پہلے میری نگاہ پڑی وہ امبالو تھا، لیکن یہ وہ امبالو نہیں تھا جسے رات کو میں نے دیکھا تھا اور جس کے ساتھ ایک طویل گفتگو کی تھی۔ اس وقت کا امبالو زخموں سے چور ایک نیم مردہ قسم کا جسم تھا جو نراز کی جھونپڑی میں ایک جانور کی کھال کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اسے کوڑوں یا ہنٹروں سے بری طرح مارا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اتنی سختی کے ساتھ کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ شاید اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ امبالو اتنا زیادہ زخمی تھا کہ اگر وہ خود بھی حرکت کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ معلوم نہیں پروفیسر، ان ظالموں اور بے درد عورتوں نے اسے کیا کیا ایذائیں پہنچائی تھیں۔ امبالو کے فوراً بعد جس دوسری چیز پر میری نظر پڑی وہ خود نراز تھی۔ میں اس سے پہلے ایک سے زائد بار نراز کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت ہی کچھ اور تھی۔ وہ پتوں سے بنی ہوئی ایک بے ڈھنگی سی چٹائی جیسی چیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے روکھے پیکھے بے ڈھنگے بال دونوں شانوں پر بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے ایک چٹان پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ اس برتن کے دونوں طرف ایک ایک انسانی کھوپڑی کا کاسا رکھا ہوا تھا اور ان کھوپڑیوں کے ساتھ ایک ایک لمبی سی ہڈی بھی رکھی ہوئی تھی جو غالباً انسان کے ریڑھ کی ہڈی تھی، کیونکہ یہ کافی بڑی نظر آ رہی تھی۔ نراز کے سامنے رکھے ہوئے ایک بڑے سے برتن میں کوئی سرخ سا محلول موجود تھا جو کافی گاڑھا بھی نظر آ رہا تھا۔ صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ یہ محلول انسانی خون پر مشتمل تھا، اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ یہ خون امبالا کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا اور جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بوڑھی ساحرہ یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن وہ اس قدر آہستہ بول رہی تھی کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی کوئی دوسرا شخص نہیں سن سکتا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔